شمیم صاحب. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جناب شمیم حنفی صاحب کے لیے. جی ہم آپ کے گراں قدر خیالات سننے کے منتظر ہیں. بہت شکر گزار ہوں جناب. میں نے اس خیال سے کہ وقت کم ہوگا ابتدائی سیشن میں اپنی باتیں 5 منٹ کی مدت میں 5-6 منٹ کی مدت میں پڑھی جا سکیں. نوٹ کر لی ہیں کچھ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کیونکہ اس کے بعد کے سیشن میں مجھے گفتگو کرنی. میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل پہنچ رہی. جی محترم. ہلو. جی شمیم صاحب بالکل آپ کی آواز یہاں پہنچ رہی ہے. ہم سب آپ کو یہاں دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. محترم خواتین و حضرات، دوستوں اور عزیزوں، بہت شکر گزار ہوں احمد شاہ صاحب اور ان کے رفقائے کار کا، جن کی دعوت پر مجھے ایک وسیع اور بحث طلب موضوع کے سلسلے میں کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا ہے. ایک عالمگیر عذاب کے موسم میں کسی بزرگ ادیب کا یہ قول یاد آتا ہے کہ اب ہم میں دنیا کو جہنم بنا لینے کی استعداد پیدا ہو چکی ہے. ادب، ثقافت اور فنون کے ساتھ اقتدار کے مراکز، دوسرے لفظوں میں ہمارے عہد کی سیاست کا سلوک، کیا مشرق اور کیا مغرب، تقریباً ہر جگہ ایک سا ہے. ہماری ادبی اور تہذیبی تاریخ کے پچھلے 100 برس ہمارے لیے آسودگی اور اضطراب دونوں کا بہانہ پیدا کرتے ہیں. اپنی زبان اور اس سے وابستہ ثقافت کو ہم اس کی عمر کے اعتبار سے سن رسیدہ نہیں کہہ سکتے. ایسی صورت میں پہلی بات جو آج اس وقت ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ ہمارے لیے اپنے اجتماعی ماضی کو قید خانہ بنا لینا ہر لحاظ سے مہلک ہوگا. اس قسم کا رویہ ہماری ادبی اور تہذیبی روایت کی تاریخ اور جغرافیے دونوں کو محدود اور منقسم کر دے گا. بیشتر صورتوں میں تقسیم ایک منصوبہ بند دیوانگی اور بربریت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اردو کی لسانی، ادبی اور ثقافتی روایت اب نہ تو اس زیادتی کی متحمل ہو سکتی ہے، نہ اس کے گزشتہ ادوار میں کہیں حد بندی کے اس رویے کی کوئی گنجائش دکھائی دیتی ہے. یوں بھی جدید دور اور دنیا کی تاریخ ایک آفاقی اور آزادی کے جذبے سے معمور انسانی صداقت تک رسائی کی تاریخ رہی ہے. ادب، آرٹ اور کلچر کی کوئی بھی روایت گرد و پیش کی دنیا اور زمانے کو نظر انداز کر کے کسی بڑی انسانی سچائی تک نہیں پہنچ سکتی. اپنے زمانے اور اس سے وابستہ انسانی تجربے اور طرز احساس کو نظر انداز کرنا آپ اپنی معنویت کو کم کرنا ہے. امبرتو ایکو نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ بدقسمت ہے وہ ادیب جو آئندہ دور کے قاری سے مکالمہ نہ قائم کر سکے. ہمارا زمانہ اسی قاری کی تربیت اور تشکیل کا فریضہ ادا کر رہا ہے. واقعہ یہ ہے کہ پچھلے 100 برسوں کے دوران پریم چند سے لے کر قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین تک، اسی طرح اقبال اور جوش سے لے کر فراق اور فیض تک، انسان دوستی کی یہی روایت ہماری ثقافت اور ہمارے ادب کی ہم رکاب رہی ہے. یہ انسان دوستی ایک ایسے معاشرے کا خواب دکھاتی ہے جہاں انسان آزاد ہو اور خود مختار ہو. یہی سلسلہ ہوتے ہوتے ہمارے وقت تک آ پہنچا ہے. میرا جی، مجید امجد، ظہیردار کے مطالبات زندگی سے بہت زیادہ تو نہیں رہے. اپنی تنہائی میں مگن رہنے کی طلب، دوسری طرف محیب اور پرجلال خوابوں کے رسیا تھے. مثال کے طور پر فراق صاحب کہتے ہیں، زمین جاگ رہی ہے
کہ انقلاب ہے کل، وہ رات ہے کوئی ذرہ بھی محو خواب نہیں. لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ یہ خواب پورے ہونے کا نہیں. محض شب بیداری اور جاگتے کے خواب سے کچھ ہونے کا نہیں. زندگی روز بروز مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. لہذا شاید وہ وقت آ چکا ہے جب ہمیں اپنی ادبی اور تہذیبی زندگی کی تعمیر اور تفہیم و تعبیر کے عمل کو مدرسانہ اصطلاحوں کے جال سے نکالنا ہوگا اور تخلیقی ادب کو عام قاری کے لیے قابل فہم بنانا ہوگا. یہ وقت زبان کے داؤ پیچ دکھانے اور اظہار و ترسیل کے تجربوں کی نمائش کا نہیں ہے. فیض، راشد، میرا جی، مجید امجد، اختر الایمان کے دور سے لے کر اب تک کی شعری روایت خود کو اس ابتذال سے بچاتی آئی ہے. مشاعروں اور شاعری کے پبلک پرفارمنس بننے کے باوجود یہی صورتحال ہمارے دور کے فکشن کی روایت پر بھی صادق آتی ہے. ہر خیال اور تجربے کے اظہار کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، معنویت کی اپنی ایک گھڑی. افضال احمد سید، عذرا عباس، ذکیہ مشہدی، آصف فرخی، تنویر انجم، یاسمین حمید اور ناصر عباس نیر کی تخلیقات بتاتی ہیں کہ اب ان کا وقت آن پہنچا ہے. ویسے انسانوں کی ترجمانی کا وقت جنہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ایسے انسانوں کی ترجمانی کا وقت جنہیں پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے انہوں نے اپنے سفر کی شروعات کی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب شمیم حنفی صاحب. بہت شکر گزار ہوں